اگر یہ الجھن سمجھ آ جائے کہ کسی بھی حکومت کا نظام کن اساسی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے تو یہ تجزیہ آسان ہو جاتا ہے کہ کون سا نظام آسان ہے اور کون سا مبہم۔ حکومت ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کی فلاح، حقوق، بنیادی ضرورتوں، حفاظت اور امن و شانتی کے ساتھ رہنے کی راہ کا تعین بھی کرتا ہے اور اس کا انتظام بھی۔ اگر ان بنیادی امور پر بغیر کسی ذاتی مفاد کے عمل ہوتا رہے، نظام مثبت ہے۔ جیسے ہی ذاتی مفادات کی سوچ جنم لے لے، نہ عدل باقی رہتا ہے، نہ امن، نہ حقوق محفوظ رہتے ہیں، نہ جان، نہ مال۔ انسانی سوچ سے مرتب کیا ہوا کوئی بھی نظام ہو ذاتی مفادات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سیاست مفادات کے کھیل کا نام ہے اور اس وقت تمام نظام اسی سیاست کے تابع ہیں۔ اشتراکیت، فسطائیت، جمہوریت، بادشاہت یا کوئی بھی مخلوط نظام ہو سیاسی چالوں سے بنتا اور چلتا ہے۔ اسلام واحد نظام ہے جس کی تمام حدود متعین ہیں، تمام بنیادی اصول وضع ہیں، قواعد میں کوئی ابہام نہیں، حکمران کا تقرر کردار کی شرط پر قائم ہے، انسان کی فلاح اولین اصول ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اسلام سے ناآشنا اقوام کو تو اپنے طرزۂ حکومت کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان اقوام نے اپنے نظام کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر خجل ہونے کی کیوں ٹھان رکھی ہے۔ اسے حماقت کہیں، جہالت کہیں یا سازش کا نام دیں۔